نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی دوست نے مجھے ساحل ادیم صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا، جس کے اندر ساحل ادیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال ہوا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے چھاپنے کی مشینیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم زیادہ نوٹ چھاپیں اور لوگوں کو دیں، عوام کو دیں، غریب لوگ کاروبار کریں، تو اس سے اکانومی ہماری اسٹیبل ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساحل صاحب، آپ گدھا حلال ہے یا حرام ہے، آپ لوگوں کو گدھے کھلاؤ، یا پھر آپ ادھر کی بات ادھر فٹ کریں۔ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی غلطیاں، اپنی طرف سے حدیثوں کے الٹے حوالے دینا، ضعیف روایت، اسرائیلیات بیان کرنا، ابن حیثم کو حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد ڈکلیئر کرنا، یہ کام ہے آپ کا، آپ یہ کریں۔ آپ کی مثال اس کی طرح، آپ نے ابھی تھوڑا بہت دینی کتابوں کی طرف رجوع کیا ہے، آپ کو نئی نئی باتیں مل رہی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہو کہ بس میں ہی عقل کل ہو گیا ہوں۔ جو حالت اور جو اسٹیج آپ کا ہے نا، ابھی یہی اسٹیج کسی وقت میں سب اس سے گزرتے ہیں، خصوصاً طلبا۔ جب ہم طالب علمی میں ہوتے ہیں تو ہم روزانہ جب کوئی نئی بات پڑھتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کہتے ہیں مینڈک کو کیا پتا ہے کہ سمندر کیا ہے، اس کے لیے تو سارا کا سارا سمندر اس کا جو ہے نا کنواں ہی ہوتا ہے نا، تو کنویں کے مینڈک کو کیا پتا ہے۔ تو طالب علم کی بھی مثال کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتی ہے۔ طالب علم اگر کوئی کتاب چھانٹ کر لائبریری سے نکال کر اس کو کسی کونے میں کھول کر پڑھتا ہے اور اس میں کوئی عجیب سی بات ملتی ہے، تو وہ اس ایک بات کو لے کر پھر اپنے پورے مدرسے میں، پورے یونیورسٹی کے اندر گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات، سوال کرتا ہے ساتھیوں سے کہ تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ فلاں مولوی کو بھی نہیں پتا، فلاں پروفیسر کو بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ جو پروفیسر بنے ہیں، وہ جو علماء بنے ہیں، ان نے ساری کتابیں چاٹی ہیں، پھر جا کے وہ اس مقام پر پہنچے، انہیں سب پتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے جتاتے نہیں ہیں کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، ہمیں پروفیسر کہیں، ہمیں علامہ کہیں، کیونکہ لوگوں نے مان لیا انہیں، اب ان کے پاس ہوس نہیں ہے۔ لیکن جو نیا ہوتا ہے اس کے اندر ہوس ہوتی ہے کہ مجھے لوگ پہچانے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ تو آپ کی بھی مثال ویسے ہی ہے، آپ بھی اسی اسٹیج کے اوپر ہو کہ آپ کو جب تھوڑی بہت باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور آپ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے ہو کہ پتہ نہیں وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس کر دیتے ہو۔ یہی کچے آدمی کی نشانی ہے۔ تو آپ اپنی تحقیق کو مکمل کریں۔ ایک اتنا بڑا سیاستدان جو ملک کا نظام تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بڑے بڑے سیاستدان اس کی شاگردی لیتے ہوں، اس کے پاس آتے ہوں، مسائل پوچھتے ہیں اس سے کہ حکومت کو بنانا اور بگاڑنا کیسا ہے، وہ تو کنگ میکر ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس کے بارے میں یہ آرگومنٹ دے رہے ہو، یہ رائے دے رہے ہو، آپ اپنی اوپینین یہ دے رہے ہو اس کے بارے میں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ وہی کام کریں جو میں نے کہا کہ آپ جائیں، جا کر جو ہے نا گدھے کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمیں کسی موچی اور چمار کے بارے میں بھی قبول نہیں ہے۔ پھر کہا مولانا فضل الرحمان صاحب، وما علینا الا البلاغ المبین۔